السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کے درس میں مشہور صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور تیسرے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی۔ جنگ بدر سے لے کر نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے بڑی گہری قیادت، سیاست کا علم، قیادت کی بصیرت عطا کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں گورنر کے عہدے پر فائز رہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب شورا میں سے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مخصوص افراد جو اہم اور اسپیشل لوگ تھے، علم اور فضل کے اعتبار سے، تقویٰ اور الہیت کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے ایسے لوگوں کو مخصوص بنایا تھا، کمیٹی بنائی تھی۔ ان کو اصحاب شورا کہا جاتا تھا، جن سے مشورہ کرتے تھے، رائے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب شورا میں سے تھے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ بہت پریشان کی ان کو، یہاں تک کہ کھانا پینا بند کر دیا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں ماں ہوں، میرا بیٹا ماں کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، بھوکے پیاسے مروں گی، تو ہو سکتا ہے میرے بیٹے کے دل میں رحم اور ترس پیدا ہو جائے اور وہ محمد کے دین کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے میری بات مان لے۔ کیونکہ ان کی والدہ کہتی تھی تم آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیے ہو، محمد کے نئے دین کو قبول کر لیا، تم کو وہ دین چھوڑنا ہے، آبا و اجداد کے دین پر رہنا ہے۔ میں بھوکے پیاسے رہوں گی، کھانا پینا چھوڑ دوں گی، مر جاؤں گی اگر تم دین نہیں چھوڑو گے۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف دین ہے، دوسری طرف والدہ ہے۔ والدہ کا بھی ایک مقام ہے، دین کا بھی ایک مقام ہے، لیکن دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ والدہ کو، ماں باپ کو، بھی بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے ماں، تو ایک ہی ماں ہے، اگر تو 100 جان ہوتی، 100 مائیں ہو جائیں اور پھر بھی اس دین محمد کے دین کو چھوڑنے کی دعوت ہے تو میں محمد کے دین کو، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، ماں کو چھوڑ سکتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا۔ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اللہ کی راہ میں سب سے پہلی تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلائی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مالدار صحابی تھے، مالدار انسان تھے، مگر اسلام لانے کے بعد آہستہ آہستہ غربت کی طرف رواں دوا ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے، دین پر رہنے کے لیے، ایک ایسا لمحہ بھی آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، درخت کی پتیوں کو کھا کر۔ ان کا پاخانہ ایسے ہی نکلتا تھا جیسے بکریوں کی مینگنی، جیسے بکریوں کا، جانوروں کا پاخانہ ہوتا ہے، ایسے ہی سعد بن ابی وقاص کا پاخانہ ہوتا تھا۔ تو
درخت کے پتے کو کھا کر کے جہاد کیا ہے۔ ایک موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے سخت بھوک لگی تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ شیخ ابی طالب جہاں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تو 3 سال تک یہ سماجی بائیکاٹ چلتا رہا۔ اس بیچ میں ہماری حالت بہت خراب ہو گئی، نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی کوئی چیز، ہم کمزور ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک دن میں ایسے ہی باہر نکلا تو مجھے ایک چیز نظر آئی، میں نے آنکھ بند کر کے اس کو اٹھایا اور اپنے گلے کے نیچے ڈال لیا۔ کہا میں زندگی بھر تک آج تک نہیں جان پایا کہ میں نے وہ چیز کیا کھائی تھی۔ دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے ایسی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت میں بڑی قربانی دی ہے۔ مدینہ جب تشریف لائے تو خطرہ رہتا تھا دشمنوں کا۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ہتھیار پہن کر کے نبی کے دروازے پر آ گئے۔ اس رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو میری نگرانی کرے گا، کون ہے جو میرے گھر کی رکھوالی کرے گا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار پہن کر کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تشریف لے کر گیا اور آپ کے گھر کی پہرےداری نگرانی کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی اور انہوں نے جنگ کیا، جہاد کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کے برابر جنگ کی، کافروں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے ٹکر تنہا لیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں شرکت کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام تک دشمن پہنچ چکے تھے، دشمن آپ کے پاس پہنچ چکے تھے، آپ کو زخمی کیا، آپ کو مارنے کی، شہید کرنے کی مکمل کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ کے 2 دانت کو توڑ دیا گیا، 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، سعد بن ابی وقاص کا بھائی جو اسلام نہیں قبول کیا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، زخمی کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ جب جنگ گھمسان کی چل رہی تھی اور صحابہ کرام آپس میں 2 چکی کے پاٹ میں پیسے جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 10 صحابہ کرام تھے، 10 صحابہ کرام تھے۔ یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے، شہید ہوتے گئے، شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ لگاتار 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے جنگ احد میں نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، طلحہ بن عبید اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ یہ 2 صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے حفاظت کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے سعد تم تیر چلاؤ، اے سعد تم تیر چلاؤ دشمنوں پر۔ بڑے ماہر تیر انداز تھے، جیسا کہ بھی کہا کہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد تم تیر چلاؤ، تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ سے قربان ہو۔ سارے صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مگر سعد کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اے سعد تم تیر چلاؤ، دشمنوں پر حملہ کرو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی جنگ احد میں شریک تھا، کافر تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، مگر دوسرے صحابی آگے بڑھ کر کے ان کو مار ڈالا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد کے موقع پر اپنی آنکھوں سے 2 فرشتے جبریل امین کو اور اس طریقے سے میکائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات صحابی تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہوا
کہ یہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا. مستجاب الدعوات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا فوراً قبول کرتا تھا. سعد بن ابی وقاص پیارے نبی علیہ السلام نے حق میں دعا کی تھی, اے اللہ تو سعد کی دعا کو قبول کر لے جب وہ دعا قبول کرے. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کرے تو ان کی دعا کو تو قبول کر لے. ان کی خصوصیت تھی کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کرتے اللہ رب العالمین سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سعد کی دعا کو قبول کرتا تھا. یہ مستجاب الدعوات ثابت ہے. عراق کے کوفہ کے یہ امام تھے, مسجد میں نماز پڑھتے تھے, وہاں کے گورنر تھے, ذمہ دار تھے. ایک کوفی آدمی کہتا ہے اعتراض کے کہا کہ یہ سعد کو نماز پڑھانے کا الزام لگایا. بخاری کی روایت, صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. اس آدمی نے کہا کہ سعد کو نماز پڑھانے کا ڈھنگ نہیں ہے. کس کے بارے میں کہہ رہے؟ صحابی رسول کے بارے میں, پیارے نبی علیہ السلام کے چہیتے آدمی کے بارے میں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کے بارے میں. نبی علیہ السلام نے ہزاروں خوبیاں ان کی بیان فرمائی. اس صحابی کے بارے میں, سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ایک کوفی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ سعد کو نماز پڑھانے کا ڈھنگ نہیں. اور بھی 2-3 الزام لگایا, 3 الزام لگایا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسجد میں بد دعا کی. اللہ اکبر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی. کیا بد دعا کی؟ اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے. اے اللہ, پہلی بد دعا, اے اللہ اس کی عمر کو خوب لمبی کر دے. ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی دعا ہے. اس کی عمر کو لمبی کر دے, خوب بڑھا دے. یہ زیادہ عمر دنیا میں پانا کوئی اچھی بات نہیں. آدمی بوڑھا ہو جائے, نہ مرے, بالکل پریشان ہو جائے, بیماری سے جوجھ جائے, چلنے کی طاقت نہیں, کھانے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں. یہ زندگی نہیں, یہ عذاب ہے. سعد بن ابی وقاص نے پہلی بد دعا کی کہ اللہ اس کی عمر کی لمبی کر دے. نمبر 1. دوسری بد دعا کی, اے اللہ اس کو محتاج بنا دے, فقیر بنا دے, تنگ دست بنا دے. تیسری بد دعا یہ کہ اے اللہ اس کو فتنے مبتلا کر دے. اللہ رب العالمین نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں دعائیں قبول کی. اللہ نے اس آدمی کی اتنی لمبی عمر کر دی, اتنی لمبی عمر بنا دی کہ یہ آدمی بالکل بوڑھا ہو گیا. پلک کے بال جھڑ گئے, آنکھ کے بال جھڑ گئے, یہ آنکھ کے اوپر کے جو بال ہے وہ جھڑ گئے, اور یہ چہرے اور گال کی رونق چلی گئی, چہرہ خراب ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کو فقیر اور بھکمنگا بنا دیا. یہ مدینہ کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا. بتائیے زندگی کیسی ہے کہ آدمی بڑھاپے کے عالم میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری دعا کی کہ اے اللہ اس کو فتنے مبتلا کر دے. یہ بوڑھا ہو گیا تھا, بوڑھا ہو چکا تھا, فقیر ہو چکا تھا, تنگدست ہو چکا تھا, آنکھ کے بال گر چکے تھے, اتنی کمزوری تھی, اتنا بوڑھا ہو چکا تھا. لیکن کوفہ کی گلیوں جب چلتا تھا تو وہاں کی کنواری لڑکیوں کو چھیڑخانی کرتا تھا. یہ فتنے مبتلا لانے کرتے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات صحابی تھے. ایک مرتبے پر, ایک موقع پر کسی منافق نے صحابی رسول, داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایسے ہی مشہور صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ, تینوں صحابہ اکرام کو ایک منافق بد دعا بھیجنا تھا, پورا بھلا کہہ رہا تھا. کون؟ ایک منافق آدمی صحابہ اکرام کے تعلق سے بدزبانی کر رہا تھا, بدگمانی پال رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, بد دعا کی سعد رضی اللہ تعالیٰ نے. اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا, یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک ایک اونٹنی آئی اور اس منافق کا کام تمام کر دیا. فوراً اونٹنی نے اٹیک کر دیا. بھائی اونٹ اور اونٹنی یہ انسانوں پر اٹیک کرتے ہیں. انسان کے سر کو پکڑ لیا اگر اونٹنی نے اور اس کو دبا دیا اپنے دانت سے تو انسان کا کام تمام ہو گیا. ادھر سعد بن ابی وقاص بد دعا کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت دعا کر رہے ہیں, اور اس منافق کی تباہی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ جگہ پر وہ آدمی ہلاک ہو گیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے میں ماموں لگتے تھے. رشتے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں لگتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لے کر کے جنت کی بشارت دی تھی۔ سعد بن ابی وقاص سابقین اولین میں سے ہیں، شروع میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ اس طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور ان کا مرتبہ جاننے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اپنی شہادت سے پہلے 6 صحابہ کرام کا نام نوٹ کیا تھا، ان میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا، جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ 6 صحابہ کرام ہیں جو میرے بعد خلافت کے لیے جس کو تم بہتر سمجھنا متفقہ رائے اور مشورے سے ان کو تم اپنا خلیفہ مان لینا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرسی کو وقف کر دیا، کہا مجھے خلافت کی ذمہ داری نہیں چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، کہا مجھے خلافت کی ذمہ داری نہیں چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 55 ہجری میں مدینہ میں وفات پائے۔ سن 55 ہجری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی، وفات سے پہلے ایک نصیحت کی تھی۔ کیا نصیحت کی تھی؟ ان کے بیٹے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ان کے بازو میں تھے، ان کا سر ان کے پہلو پر تھا، اور ان کے بیٹے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ کہ اب میرے ابو کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، اب مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا تھا، اے میرے بیٹے رو مت۔ باپ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ باپ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے رو مت، اللہ تمہارے والد کو عذاب نہیں دے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اللہ تمہارے والد کو عذاب نہیں دے گا۔ کیوں؟ میں جنگ بدر میں شرکت کیا تھا، جس لباس میں میں جنگ بدر میں کپڑا پہن کر کے شرکت کیا تھا، یہ میرا لباس ہے، یہی وہ لباس ہے، یہی وہ لباس ہے جس لباس کو پہن کر کے میں نے جنگ بدر کی لڑائی لڑی تھی، اور اس لباس میں اللہ نے مجھ کو بشارت سنائی ہے۔ جنگ بدر میں یہ لباس میں پہن کر کے لڑی تھی کافروں سے پہلی جنگ، اور یہی وہ لباس جب ہم پہن کر کے لڑائی لڑ رہے تھے، رب العالمین نے 7ویں آسمان سے ہم لوگوں کے بارے میں یہ بشارت نازل فرمائی تھی، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں کہا تھا کہ اے بدری صحابہ کرام، اے بدری مسلمان، اللہ نے تم کو جھانک کر کے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا نصیحت فرمائی؟ کہا اللہ نے بدری صحابہ کرام کو جھانک کر کے دیکھا، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ اے بدر والو، اے بدری مسلمانوں، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تم جو چاہو کرو، تم جو چاہو کرو، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے ہم کو یہ بشارت دی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو عذاب نہیں دے گا۔ لہذا جب میرا انتقال ہو جائے، یہی لباس جو میں بدر کے موقع پر پہن کر کے لڑائی لڑی تھی، اسی لباس میں اس کو کفنانا، اسی لباس میں اس کو کفن دینا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم اور آپ کو چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔